اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ کل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں ڈسکس یہی کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح آرٹیکل 6 کے کیسز بنائے جائیں عمران خان اور چند اور لوگوں کے، اور یہ قصہ شروع ہوا پہلے سے ہی، کوئی نہ کوئی وہ راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور میں نے ایک ویلاگ میں PMLN کے مختلف لیڈرز کی تقاریر، خواجہ آصف کی تقریر تھی، شاید خاقان عباسی کی تھی، یہ مختلف جگہوں پہ ان لوگوں نے تقریریں کیں، اور اس میں فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ نے کی تھی، اور اس میں بار بار وہ ذکر کرتے تھے کہ آئین توڑا ہے عمران خان نے اور آرٹیکل 6 کا۔ میں پہلے بھی 2 ویلاگز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ مجھے اس میں اس کرپٹ حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے وہ سب توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو آرٹیکل 6 کے مقدمے میں پھنسایا جائے۔ اب آ گیا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ پہلے تو آپ سپریم کورٹ کو دیکھیے کہ تفصیلی فیصلہ 3 مہینے دبائے رکھا۔ آپ نے فیصلہ زبانی سنا دیا تھا، اس کے بعد تفصیلی فیصلہ لکھنے میں کتنی مدت لگتی ہے، لیکن 3 مہینے کے بعد وہ فیصلہ، 3 مہینے سے بھی 10 دن زیادہ سمجھ لیجیے، الیکشن سے 2 دن پہلے، یہ جو 20 سیٹوں کا بڑا کروشل الیکشن آ رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا اور ایک پبلک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط حرکت ہے۔ یہ کہ جناب کوئی سازش نہیں ہوئی عمران خان کے خلاف، اور پھر یہ کہ انہوں نے آئین توڑا لہذا ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے۔ اب وہ کیبنٹ جو ہے میٹنگ کر کے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی کہ جناب آرٹیکل 6 کے کیسز بنائے جائیں۔ یہ اس معاملے میں اتنے، میں سمجھتا ہوں کہ ناسمجھ لوگ ہیں، نالائق، اور اس کو عمران خان کی گورنمنٹ کو کہا کرتے تھے کہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، جانتے نہیں، لیکن ان کی نااہلیت جو ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے، صرف اس خواہش کے تحت کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پھنسانا ہے اور آرٹیکل 6 میں پھنسانا ہے، جس کی سزائے موت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے نیتیں جیسی ہیں، تو وہ اس کے لیے ہر طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب آپ آرٹیکل 6 کو دیکھیے، یہ بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا کیونکہ آئین توڑتے ہیں وہ لوگ جو ڈکٹیٹرز ہیں، وہ جب حکومت لیتے ہیں تو آئین کو وہ ختم کر دیتے ہیں، آئین کو ابروگیٹ کر دیتے ہیں، یا آئین کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ اب ملک ڈکٹیٹر اپنے جو قوانین بناتا ہے، مارشل آرڈرز دیتا ہے، اس مارشل آرڈرز کے تحت ملک چلتا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی اس کا آئین کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا۔ سو آپ آئین کو ایبروگیٹ کرنے والا ڈکٹیٹر جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا کے تحت جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر جج ہیں جو کہ آرٹیکل 6 کے تحت جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر کے اقدام جو بھی اس نے قدم اٹھائے ہوتے ہیں ان کو قانونی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ بالکل ٹھیک اس نے کیا، اس کو کرنا یہی تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، اس نے درست کیا۔ کسی نے جج کو اب آج دن تک نہیں پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح یہ آپ نے کیا، یعنی آپ ڈکٹیٹر کے اس قدم کو جائز قرار دے رہے ہیں، آپ اس کو قانوناً درست قرار دے رہے ہیں، لیکن آج دن تک کسی نے اسے نہیں پوچھا۔ اب عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، اسے آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی طور پہ آئین کو ختم نہیں کر رہا۔ وہاں پہ ایک ڈپٹی اسپیکر ایک رولنگ دیتا ہے، اور اس رولنگ کے ہی نتیجے میں آگے کچھ ایکشن لیے جاتے ہیں، اور بالآخر عمران خان الیکشن اناؤنس کرتا ہے۔ کیا ڈکٹیٹر الیکشن اناؤنس کرتے ہیں؟ اور الیکشن اناؤنس کرتا ہے آئین کے تحت، یعنی آئین وہاں موجود ہے، آپریٹو ہے، صرف کہیں عدالت کے کہنے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر لیول پہ ایک غلطی ہوئی، بدنیتی یا آئین کو ختم کرنے والی بات نہیں تھی، لیکن جناب یہ ان کو کون سمجھائے؟ ان کے اندر تو وہ خواہش جنم لے رہی ہے، ہر وقت تڑپا رہی ہے، ان کو، ان کی روح کو تڑپا رہی ہے کہ کسی طرح کوئی آرٹیکل 6 کا کیس بن جائے عمران خان کے اوپر اور اس کو پھنسا کے بیٹھ جائیں۔
عوام کو اس چیز کا ضرور نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ جو ان کی چیرہ دستیاں اور ان کی جو سازشیں ہیں یہ کلیتاً آئے سازش کے ذریعے حکومت میں اور پھر آگے سازش 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 ہر چیز میں چل رہی ہے، وہ الیکشنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. سو نیچرلی اس میں عمران خان نے جو کچھ بھی کیا وہ نہ تو جمہوریت پٹری سے اتری اور نہ ہی آئین پٹری سے اترا. اس کا نتیجہ بھی 2 دن میں انہوں نے ریورس کر دیا کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ اپنے آئین کا فیصلہ دے دیا. اب وہ فیصلے سے ہم اختلاف کریں ہیں جو بھی بات صورت فیصلہ دے دی. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی یعنی ایک تو یہ فیصلہ آیا اس کا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن سے عین 2 دن پہلے اور اس کا امپیکٹ الیکشن پہ پڑے گا. سپریم کورٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیے کہ کل ایک تقریر کی پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا قوم کو. اگین وہ سارا اسی نیت پہ مبنی ہے کہ آپ الیکشن کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے عوام کو ریلیف دینا تھا تو جو آپ نے ریلیف دیا ہے اس میں پیٹرول وغیرہ میں، پیٹرول ایکچولی جو مارکیٹ میں سستا ہوا ہے جو $95 پہ آ گئی بیرل، اس لحاظ سے ورکنگ لوگوں نے کی ہے وہ بنتا ہے $150 لیٹر. اگر آپ میکسیمم بیچیں تو $150 لیٹر آپ کو عوام کو دینا چاہیے، لیکن نہیں، یہ صرف دکھاوا. اور آپ دیکھیں گے کہ 10-15 دن کا قصہ ہے. یہ 10-15 دن کے بعد یہ پھر واپس آئیں گے کیونکہ پیسہ انہوں نے اکٹھا کرنا. یہ سارا دکھاوا ہے اس الیکشن کے لیے. الیکشن جو ہے وہ اس وقت گلے پڑا ہوا ہے اور اس الیکشن کے یہ تاریخ کا مشکل ترین الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یک طرف اور ڈیفیکلٹ الیکشن ہے جس میں کہ آپ دیکھیے حکومت انہی کی ہے، ورنہ تو کروشل الیکشن ہوتے ہیں تو کم از کم کیئر ٹیکر بیٹھے ہوتے ہیں. آج حکومت ان کی ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، ضلعی انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، 14 جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، ٹیلی ویژن کے 25 سے 30 چینلز ان کے ساتھ ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے امریکہ کی بیکنگ موجود ہے. آپ سوچئے ان سب کے خلاف اکیلا کون ہے؟ عمران خان. یہ وہ الیکشن ہے جو کہ لڑا جا رہا ہے انتہائی یک طرفہ. اس سارے کھیل میں اگر کم از کم ایماندارانہ طریقے سے الیکشن لڑا جاتا تو وہ بھی کوئی بات تھی. پی ٹی آئی کی یاسمین راشد نے نقطہ اٹھایا کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کے لیے جو لسٹیں تھیں وہ ایشو ہوئی ہیں لاہور میں اور ان کے اوپر جون کی ڈیٹ دی ہوئی تھی. انہوں نے ریپرزینٹ کیا کہ اس میں تو لوگوں کے نام ہی نہیں ہیں. آپ امیجن کریں کہ پنجاب میں ان سیٹوں کے الیکشنز کے اوپر 40 لاکھ ووٹر مسنگ، اور جب یہ نقطہ اٹھایا گیا تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آیا کہ جناب وہ جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں یا یہ وہ اس کی غلطی تھی. آپ امیجن کریں اتنا سینسیٹیو معاملہ، 40 لاکھ لوگوں کے ووٹ غائب، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے. اور جن علاقوں سے جہاں سے یہ ووٹ مسنگ تھے وہ پرائمریلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے. آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. تو یہ تو کارنامہ انہوں نے انجام دیا. دوسری طرف آپ ان کے حواس دیکھیے کتنے حواس باختہ ہیں. پرائم منسٹر نے کل تقریر کی. پہلی دفعہ ایک تو خیر پرائم منسٹر کیا اس کو کہتے ہی انسان کو ضمانت پہ بیٹھا ہوا آدمی، 100 اس کے اوپر الزامات، بچے، بیٹا اور ایک اور آدمی، کل وہ عدالت سے ان کو مفرور قرار دے دیا گیا. یعنی ان کے اوپر جج نے، عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مفرور ہیں، لہذا وہ ایکسکاؤنڈر مجرم کہلائیں گے.
اور بھائی بھی باہر مجرم وہ بھاگا ہوا انگلینڈ میں بیٹھا ہے، دو بیٹا وہاں انگلینڈ میں، داماد ہم زلفی وہ. آپ سوچئے کیا اس ملک کی عزت ہے باہر، کیا وقار ہے. اس قوم کے بارے میں کیا دنیا سوچے گی جو قوم خود اپنے لیے اس طرح کے لوگوں کو سر پہ بٹھاتی ہے، جن کی سیاست جھوٹ اور عمل جو ہے وہ پیسے بنانا. اب ان کا کام دیکھیے کہ کل تقریر کر رہے ہیں. میں نے پہلی دفعہ نوٹ کیا، پہلی دفعہ دیکھا کہ ملک کا وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے، اس سے پہلے کوئی تلاوت قرآن کلام پاک نہیں، کوئی قومی ترانہ نہیں بجا، نہ ہی عموماً پرائم منسٹر کے سائٹ پہ پاکستان کا جھنڈا، پھر قائد اعظم کی تصویر وغیرہ پیچھے ہوتی ہے، کچھ نہیں. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بدحواسی میں اٹھ کے بیڈ روم سے باہر نکل کے لاؤنج میں آ کے بیٹھ کے تقریر کرنے شروع ہو گئے. لیکن جب آپ جانے برائے نام آپ کے اوپر جو کچھ بھی الزامات، آپ نے وزیر اعظم کا ٹائٹل لگا لیا تو کم از کم آپ باقی لوازمات تو ٹھیک کریں. لیکن ایسا نہیں. باقی سب یہ اپنے طور پہ ان کی عزت ہے نہیں ہے وہ اپنے وہ جانے، یہ لوگ جانے. لیکن اس ملک کے وقار کا کیا ہوگا؟ پاکستان کی بھی تو کوئی عزت ہے نا، جس کو کسی نے بچانا ہے، کسی نے اس کا دفاع کرنا ہے. کیونکہ یہ لوگ تو تار تار کرنے پہ اترے ہوئے. افسوس، صد افسوس. انسان سوچتا ہے تو سوائے اس کے کہ خون کے آنسو روئے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ آپ نے کیا کیا، کہ ان کون لوگ آ کے بیٹھ گئے. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.